اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقائد کے باب میں آپ حضرات نے اس مسئلے کو سماعت فرمایا کہ اولیاء کرام سے استمداد و استعانت محبوب ہے، شرعاً پسندیدہ ہے اور جائز ہے. یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو. کسی بھی جائز لفظ کے ساتھ اگر ان سے مدد مانگی جائے تو وہ مدد کرنے والے کی مدد کرتے ہیں. چنانچہ اس باب میں کئی احادیث موجود ہیں اور کل ہم نے اس پر گفتگو پرسوں کی درس میں بڑی وضاحت کے ساتھ کی تھی کہ زندگی میں اور بعد موت بھی ان سے استعانت اور مدد حاصل کرنا جائز ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک اطلب الخیر من حسان الوجوہ، نورانی چہرے والوں سے بھلائی طلب کرو. ایک روایت میں یہ فرمایا کہ رب عز و جل فرماتا ہے کہ میری رحمت ان میں رکھی ہوئی ہے، تم ان سے مانگو گے تو تمہیں رحمت ملے گی اور تمہارے رزق میں برکتیں ہوں گی. البتہ یہ بات یاد رہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو فاعل مستقل جانے، اسی کو مالک حقیقی اور منعم حقیقی معطی حقیقی جانے. اس کے بعد اگر اللہ والوں سے وہ استعانت طلب کرتا ہے تو یہ جائز ہے. اور کوئی مومن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو فاعل مستقل نہ تو جانتا ہے نہ حقیقی مالک مانتا ہے. انہیں فاعل مستقل جاننا یہ وہابیہ کا فریب اور دھوکہ ہے. مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا. مسلمان کے فعل کو خواہ مخواہ قبیح صورت پر ڈالنا یہ وہابیہ کا خاصہ ہے. ہم نے کل یہ بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو باب باندھا خوارج کے بیان میں، اس میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی سب سے بری مخلوق ہیں. ان کا شیوا ہے انتقلوا الی آیات نزلت فی الکفار، کہ وہ ان آیتوں کو جو کافروں کے حق میں نازل ہوئیں انہیں لا کر مسلمانوں پر اور اللہ کے محبوب بندوں پر فٹ کرتے ہیں. تو یہ خوارج کا طریقہ ہے. مسلمان کبھی بھی اس کا خیال نہیں کرتا. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اہل استعانت سے پوچھو تو کہ تم انبیاء اولیاء علیہم افضل الصلاۃ والسلام و ثنا کو عیاذا باللہ خدا یا خدا کا ہمسر یا قادر بالذات یا معین نے مستقل جانتے ہو یا اللہ عز و جل کے مقبول بندے، اس کی سرکار میں عزت و وجاہت والے، اس کے حکم سے اس کی نعمتیں بانٹنے والے مانتے ہو، تب دیکھو تمہیں کیا جواب ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ مانتا ہے ان کو، اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں عزت و وجاہت والا مانتا ہے، اور اس کے حکم سے نعمتیں بانٹنے والا مانتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے. کوئی بھی فاعل مستقل نہیں جانتا.
چنانچہ شفاء السقام میں یہ بیان فرمایا تقی الملت والدین فقیہ محدث ناصر السنہ ابو الحسین علی بن عبد الکافی سبکی، علامہ سبکی نے یہ لکھا، لیس المراد نسبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الخلق والاستقلال بالافعال هذا لا يقصده مسلم فصرف الكلام الیہ ومنعه من باب التلبیس فی الدین والتشویش علی عوام الموحدین. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی حضور انور کو خالق اور فاعل یہ مستقل ٹھہراتا ہو، یہ تو اس کلام پر، اس معنی پر کلام کو ڈھال کر استعانت سے منع کرنا دین میں دھوکہ دینا ہے اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے. تو بہرحال یہ جائز ہے. اسی طرح اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری یہ مسلمانوں کے لیے باعث سعادت و باعث برکت ہے. اس موقع پر فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبور سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فزوروها فإنها تزهدكم في الدنيا وتذكركم الآخرة. سن لو قبور کی زیارت کرو کہ وہ تمہیں دنیا میں بے رغبت کرے گی اور آخرت یاد دلائے گی. خصوصاً زیارت مزارات اولیاء کرام کی موجب ہزار برکت و سعادت ہے. اسے بدعت نہ کہے گا مگر وہابی نابکار ابن تیمیہ کا فضلہ خوار. وہاں جاہلوں نے جو بدعات مثل رقص و مزامیر ایجاد کر لیے ہیں وہ ضرور ناجائز ہیں، مگر ان سے زیارت کی سنت ہے بدعت نہ ہو جائے گی. جیسے نماز میں قرآن شریف غلط پڑھنا، رکوع و سجود صحیح نہ کرنا، طہارت ٹھیک نہ ہونا عام عوام میں جاری و ساری ہے، یعنی عام عوام کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے. اس سے نماز تو بری نہیں ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر مزارات پر خرافات اور ناجائز کام جاہلوں نے غلبہ حاصل کر کے ایجاد کر رکھا ہے تو یہ ان کا اپنا قصور ہے. اس کی وجہ سے مزارات کی حاضری ناجائز و حرام نہیں ہوگی. جو بچ بچا کر اپنا مقصد حاصل کر لے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے جائے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں. جیسے دنیا میں سب سے بری چیز بازار ہے، مگر اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے، ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے، اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے بازار میں جانا اور وہاں کے لہو و لعب اور خرافات سے بچ کر اپنا کام کر لینا جائز ہے. تو مزارات اولیاء جہاں ہزاروں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے، وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو وہاں پر جانا بدرجہ اولا بہتر اور باعث برکت ہے. ان کو دور و نزدیک سے پکارنا سلف صالحین کا طریقہ ہے. آپ انہیں پکار سکتے ہو دور و نزدیک سے، بس وہی چیز ذہن میں رہے کہ فاعل مستقل قادر مستقل انہیں نہ جانے، اور یقیناً کوئی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا ہے. یہ بھی عقیدہ کہ اولیاء کرام اپنے قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں. ان کے علم و ادراک و سمع و بصر پہلے کی بنسبت زیادہ قوی ہیں. سننے اور دیکھنے کی طاقت اور علم و ادراک کی طاقت زندگی میں بظاہر دنیا میں جب تھے جتنی تھی اس سے زیادہ قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے جب وہ اپنے قبروں میں چلے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک انبیاء و شہداء علیہم التحیۃ و ثناء اپنے ابدان شریفہ سے زندہ ہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام کے ابدان لطیفہ زمین پر حرام کیے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے. اسی طرح شہداء اولیاء علیہ السلام کی ابدان و کفن بھی قبور میں صحیح و سلامت رہتے ہیں
اور وہ حضرات روزی و رزق دیے جاتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوشحال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔ ملا علی قاری رضی اللہ عنہ نے مشکات کی شرح میں اس موقع پہ فرمایا لا فرق لهم فی الحالین ولذا قیل اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الى دار، کی کوئی فرق نہیں ہے دونوں حالتوں میں، زمین کے اوپر اور زمین کے اندر، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا ایک قول اور بھی پیش کر دیں، فرماتے ہیں کہ بعد موت بقائے روح و صفات و افعال روح میں یہاں وہ حدیثیں مذکور ہوں جن سے ثابت کہ روح فنا نہیں ہوتی اور اس کے افعال و ادراک جیسے دیکھنا، بولنا، سننا، سمجھنا، آنا جانا، چلنا پھرنا سب بدستور رہتے ہیں، بلکہ اس کی قوتیں بعد مرگ یعنی مرنے کے بعد صاف اور تیز ہو جاتی ہیں۔ حالت حیات میں جو کام ان آلات خاکی یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان سے لیتے تھے اب بغیر ان کے کرتی ہیں۔ پہلے تو جسم کے ان چیزوں کو استعمال کرنا پڑتا تھا، روحوں کو سننے کے لیے روح کو کان کا واسطہ لینا پڑتا تھا، بولنے کے لیے زبان کا واسطہ، چلنے کے لیے اپنے جسم کے پیر کا واسطہ لینا پڑتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کرتی ہیں۔ اگرچہ جسم مثالی کی یاد آوری صحیح ہے، ہر چند اس مطلب نفیس کے ثبوت میں آپ نے بہت ساری احادیثیں پیش فرمائی ہیں۔ یہ موقع ان ساری حدیثوں کو پیش کرنے کا نہیں ہے، بہرحال یہ عقیدہ اہل سنت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چلیے، اسی طرح انہیں ایصال ثواب نہایت موجب برکات و امر مستحب ہے۔ ایصال ثواب کرنا برکتوں کے نزول کا سبب اور ایک مستحب امر ہے۔ اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے عرف میں براہ ادب اسے نظر و نیاز کہتے ہیں، مگر نظر و نیاز اصل میں ایصال ثواب ہی ہے، یہ نظر شرعی نہیں جیسے بادشاہ کو نظر دینا۔ فرماتے ہیں صدر الشریعہ کہ ان میں خصوصاً 11ویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم برکت کی چیز ہے۔ بارگاہ غوثیت میں ایصال ثواب بے شمار برکتوں رحمتوں کا حامل ہے۔ تجربات شاہد ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا نیاز ہے نا بہت ہی خیر و برکت کا سبب ہے۔ چلیے، اسی طرح عرس اولیاء کرام یعنی قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، نعت خوانی، وعظ و ایصال ثواب اچھی چیز ہے۔ رہے منہیات شرعیہ یعنی وہ چیزیں جسے شریعت نے منع کیا ہے تو وہ ہر حال میں مذموم یعنی بری ہیں، اور مزار طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم یعنی اور زیادہ برا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی مزارات اولیاء پہ جائے یا عرس وغیرہ جہاں ہو وہاں پر خرافات اور ناجائز چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ڈھول تاشے بجانا، ناچ گانے، عورتوں کا بے پردہ گھومنا، اور ہمارے ہاں تو عورتوں کا مزارات پہ جانا یہ ناجائز و حرام ہے، سخت حرام ہے، سخت حرام ہے۔ چونکہ عموماً مسلمانوں کو بحمدہ تعالیٰ اولیاء کرام سے نیاز مندی اور مشائخ کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے، ان کے سلسلے میں منسلک ہونے کو اپنے لیے فلاح دارین تصور کرتے ہیں، اس وجہ سے زمانے حال کے وہابیہ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جال پھیلا رکھا کہ پوری پیری مریدی بھی شروع کر دی ہے۔ تو یاد رہے پیری مریدی شروع کرنے والے بہت سارے وہابی بھی ہیں، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت دیکھو، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر کوئی بد مذہب نہیں گھس سکتا ہے اور کسی نام پر تو گھس ہی سکتا ہے۔ حالانکہ اولیاء کرام کے لوگ منکر ہیں
لہذا جب مرید ہونا ہو تو اچھی طرح تفتیش کر لیں، چھان پھٹک کر لیں، ورنہ اگر بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی دو ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اے بسا ابلیس آدم روی ہست، پس بہر دستے نبایت داد دست۔ کبھی کبھی ابلیس آدمی کی شکل میں آتا ہے، لہذا ہر ہاتھ میں، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یعنی ہر کسی سے بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ظاہری کرامت کے پیچھے لوگ بھی بھاگ کر مرید ہوتے ہیں۔ ظاہری کرامت سے پہلے باطنی کرامت کو دیکھیں، اور وہ باطنی کرامت ہے شریعت کی پابندی، مسلک پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ اگر کسی کے اندر شریعت کی پابندی اور مسلک پر مضبوطی سے قیام پائیں تو بھلے اگر اس کے پاس کرامتوں کا صدور آپ کو نہ دکھائی دے، آپ پہلے اس سے مرید ہوں۔ اگر کسی کے کرامتوں پہ کرامتیں نسب حسب بلند و بالا ہوں مگر شریعت کا پابند نہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے مرید ہوں۔ بہتر نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس سے مرید ہوں کہ جو شریعت کا پابند ہو، علم دین کا میں ماہر ہو اور تفقہ فی الدین رکھتا ہو، شریعت اور مسلک کا مضبوطی سے پر عمل کرنے والا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ پیری کی 4 شرطیں ہیں، قبل از بیعت ان کا لحاظ فرض ہے۔ مرید ہونے سے پہلے پیر میں ان 4 چیزوں کو دیکھ لیں۔ نمبر 1، اول سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ اس دور میں سنی صحیح العقیدہ کا مفہوم و مطلب کیا ہے؟ مسلک حق اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کا پر مضبوطی سے جو قائم ہو، جو تعلیمات اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہو۔ دوسرا، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ نمبر 3، فاسق معلن نہ ہو، اور بقول تاج الشریعہ اور فتاوی اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ویڈیو ٹی وی والا پیر فاسق معلن ہے، لہذا اس کے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ چوتھا، اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ یہاں تک عقائد کا باب مکمل ہوا۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والاستقامۃ علی الشریعۃ الطاہرہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وصلی اللہ علی حبیبہ وآلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ عبد العابدین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں تک یہ باب مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہماری آپ سے ہوگی وہ مسائل شرعیہ کو لے کر کے ہوگی۔ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔